دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان اوج بن انق، کیا واقع میں یہ دنیا کا سب سے لمبا انسان تھا؟ کیا سچ میں اس کا اتنا لمبا قد تھا کہ سمندر صرف اس کے گھٹنوں تک آتا تھا؟ کیا وہ بھوک لگنے پر سورج سے مچھلی کو بھون کر کھاتا تھا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک ایسا انسان جس کا نام تاریخ میں اوج بن انق کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا کا لمبا ترین انسان تھا جو طوفان نوح علیہ السلام میں بچ گیا۔ طوفان نوح کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ اس طوفان میں صرف وہ افراد بچے تھے جو اس وقت حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ خود حضرت نوح کا نافرمان بیٹا جو اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، وہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ لیکن جو بات اوج بن انق کے بارے میں روایات میں آئی ہے کہ طوفان نوح میں اوج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، علماء کے مطابق یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، اور قرآن کے مطابق سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، کوئی بھی اس طوفان سے نہیں بچ سکا تھا۔ روایات کے مطابق اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کرے۔ جب یہ 12 لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قدامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اوج بن انق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس کی عمر تقریباً 3500 سال تھی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ طوفان نوح میں سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے لمبے قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک ہی آتا۔ اوج بن انق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ روایات کے مطابق اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اس سے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے گیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اوج بن انق نے ان 12 لوگوں کو زمین پر رکھا اور چونٹی کی طرح اپنے پاؤں سے مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہ کمزور لوگ ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھے ان کمزور لوگوں کو مارنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس پر یہ 12 سردار اوج بن انق سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اور ان سرداروں نے حضرت موسیٰ کو یہ بھی بتایا کہ جس جگہ اوج بن انق رہتا ہے وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں اور اگر ایک انگور کا دانہ کھا لیا جائے تو دوسرا دانہ کھانے سے پہلے ہی انسان کا پیٹ بھر جائے گا۔ پھر جو نشانی کے طور پر پھل وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو اپنی قوم سے اس بات کا ذکر کرنے سے منع کیا کہ قوم کے لوگ بزدل ہیں اور کہیں ایسے دشمن کا سن کر جہاد سے بھاگ نہ جائے، لیکن اس حکم پر آپ کی قوم کے صرف 2 سردار وعدے پر قائم رہے۔ باقی 10 سرداروں نے وعدہ خلافی کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن انق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگوں، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ قرآن کے مطابق دراصل حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں موجود قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا تھا، جو لمبے قدامت والی اور بہت طاقتور قوم تھی، لیکن بنی اسرائیل نے ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بے حد ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا دی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ صحرا میں بھٹکتے رہے اور اسی کے دوران حضرت موسیٰ کا وصال ہو گیا، جس کے بعد حضرت یوشع بن نون اس قوم کے سردار بنے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس صحرا کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ حضرت ہارون علیہ السلام ملک شام روانہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہرو اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ شام فتح کر کے واپس نہ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان کی شکلیں دیکھ کر گھبرا گئے اور اللہ سے دعا مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے آپ کو دیکھا تو آپ سے کہنے لگا کہ آپ بنی اسرائیل کے وہ سردار ہیں جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا، لیکن اس کی بھی کوئی سند موجود نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گھل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جہاد سے سرخ روح ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ بڑے بڑے اسلامی مفسرین نے یہ واضح طور پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شخص کے متعلق تمام باتیں فضول اور جھوٹی ہیں۔ یہ اہل کتاب کا گڑھا ہوا ایک افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ ہمیں صحیح علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ For more such videos, please subscribe to my channel.